آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان پر الزامات نہیں، ثابت شدہ کرپشن ہے۔ بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں، یہ جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے، صرف الزامات نہیں ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، بچے بچے کے منہ میں وہ ثبوت آ گئے ہیں۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں۔ جو شخص خود کرپشن میں بالکل سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو، وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے، بلینٹری ہے۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے القادر ٹرسٹ ہے، اس کی تفاصیل جب سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں، جو آ بھی چکی ہیں، مزید آئیں گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، رونگٹے۔ یہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ ڈیلی میل اس نے آج معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، منی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور مس یوز آف آفس، مس یوز آف فنڈز، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے، تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو۔ یہ ایک نہ ایک دن اور جلد ہی انشاءاللہ وہ دن آئے گا، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ صالح حسین نے اپنے والد کا پیغام نواز شریف کو پہنچایا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے بیانات سے نہیں لگتا کہ وہ ابھی اسمبلیاں توڑیں گے۔ مونس الہی نے حکومت میں جانے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ صاحب سے پرانی کچھ باتیں بھی ہوئی تھی، آج کل جو چل رہے ہیں معاملات اس پہ بھی، اور آگے کے بھی کوئی ڈسکشن۔ بیانات سے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو آپ کے فیملی بھی ہیں، وہ دوبارہ اس طرف ان کا رخ ہو رہا ہے، حالات اس سائڈ کشیدہ۔ نیت جو ہوتی ہے ہر چیز میں وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اگر تو آپ کی نیت ہی صاف نہ ہو تو پھر اس کا اثرات تو ہوتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہمیں بھی بتا دیتے، کان میں بتا دیتے۔ شجاعت صاحب نے ان سے بڑا کلیئر پوچھا تھا تو ان کو ہی بتا دیتے، چاہے اکیلے میں ہی بتا دیتے کہ جی ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیلی فون آیا۔ لیکن جب والد صاحب شجاعت صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا لینے جانا ہے، تو کہتے کہ بس ہم بس ان کو مغرون لان جا رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا اور چودھری پرویز الہی صاحب کا رابطہ آپس میں بحال ہو گیا؟ جی جو بحال نہیں ہوا تھا، شروع سے تھا، تو رابطہ تو پہلے بھی تھا جی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان کیا تھا، کیا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے؟ سی ایم پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں ادھر ہی ہیں اور شاید الیکشنوں سے بھی آگے چلی جائیں۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنا۔ دونوں کی ہی نیت ٹھیک نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر چودھری پرویز الہی واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر اگر بات ہوتی ہے تو اس کے کتنے چانسز ہیں؟ ابھی فی الحال تو ایسا کوئی میرا خیال ہے اسٹارٹ نہیں ہوا جی عمل درآمد، لیکن آئی ایم شیور کنسیڈر ضرور کر رہے ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیلی میل کے صحافی کو پاکستان بلا کر منصوبہ بنایا گیا۔ ڈیوڈ روز نے عمران خان کے کہنے پر ڈیل کے تحت سٹوری چھاپی۔ نون لیگ کی قیادت پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ، اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا، اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا۔ سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے 2005 میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے۔ 2021 میں 9 ایکسٹینشنز لی گئی، مئی میں، جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، فیبروری میں 2 ایکسٹینشنز لی گئی، اور پھر مارچ 8 2022 تک ایکسٹینشنز لی گئی، اور پھر کہا ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوٹ۔ جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے، انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شہباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی چاہتے ہیں حکومت کچھ اور چلے، لیکن انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ ہم نے دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمل درآمد کے 48 گھنٹے بعد نگران حکومت آ جائے گی۔
ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی ساری ترقی اشتہارات میں تھی، اب ان کی کارکردگی دیکھ کر سب کا شوق پورا ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف پنجاب آئے تو حکومت انہیں گرفتار کرے گی، وفاقی حکومت چاہتی ہے نواز شریف کے کیسز ختم اور مجھے نااہل کیا جائے۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے اعتراف کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا شہباز شریف نے ڈیلی میل سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی۔ سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کے 10 ارکان میں سے کوئی بھی ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بنے گا۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری مونس الہی نے کہا کہ مسلم لیگ کاف نے اپنا بندوبست کر رکھا ہے، ایک ایک رکن سے رابطے میں ہے، بہت جلد نون لیگ کے صوبائی ارکان ضرور ٹوٹیں گے۔ مونس الہی نے مزید کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان انہیں جس دن کہیں گے اسی دن اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ سلیمان شہباز کی فلائٹ سعودی عرب سے رات 1:20 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سلیمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سلیمان شہباز سعودی عرب سے اسلام آباد سعودی ایئر لائن کی پرواز SV 726 پر پاکستان پہنچیں گے۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ کو بری کر دیا گیا۔ جج شیخ نعیم نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بریت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ لاہور سے محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ منشیات برآمدگی کیس میں بڑی پیش رفت۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناء اللہ کو بری کر دیا۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج شیخ نعیم نے رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف 15 کلو منشیات برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدترین سیاسی انتقام کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر رانا ثناء اللہ سمیت پارٹی اور سیاسی جماعتوں کے دیگر قائدین کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت کے منصف نے سچ، جھوٹ، کھرے کھوٹے، بے گناہ اور گنہگاروں میں واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ دوران سماعت ANF کے 2 اہم گواہ انسپکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ نے رانا ثناء اللہ کے حق میں بیان دیا اور الگ الگ بیان حلفی جمع کرایا، جس میں کہا کہ ان کے سامنے کوئی ریکوری نہیں ہوئی اور نہ وہ وقوع کے وقت وہاں موجود تھے۔ ANF کے پروسیکیوٹر دانش مشکور صدیقی نے دوران سماعت بیان دیا کہ انہوں نے 15 منٹ پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ عدالتی حکم پر دوسرے پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر 6 ملزموں کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ کو 15 کلو منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 دسمبر 2019 کو رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظور کی تھی۔ نون لیگ کی قیادت نے پارٹی صدر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو کیسز میں بے گناہ ثابت ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ پارٹی کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سینئر قیادت کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور زیر سماعت مقدمات پر بات چیت کی گئی۔ شرکاء نے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے حکومتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 4 سال میں لائی معاشی تباہی 6 ماہ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کیا اور ڈیلی میل کے معافی مانگنے پر کہا کہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اینڈ کمپنی نے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بول بول کر قوم اور نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ برطانوی اخبار نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگی، اب چیئرمین PTI کو تلاشی دینا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر ڈیلی میل کے الزامات غلط ثابت ہونے پر پشاور میں یوم تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ جس نے شہباز شریف پر الزام لگایا وہ خود سب سے بڑا چور نکلا۔ عمران خان نے گھڑی بیچ کر پوری قوم کو بدنام کیا۔ الیکشن کمیشن نے فنڈنگ کیس میں چیئرمین PTI کو قصوروار قرار دیا ہے۔ ان پر چوری کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں، اب انہیں حساب دینا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ کا 2 روزہ دورہ کیا۔ اس دوران کور ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ نوجوان افسران میدان جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت پر توجہ مرکوز رکھے ہیں۔ محمد عمران کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का कोयटा और तुर्बत का 2 रोजा दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। पाक फौज की ऑपरेशंस, तरबियत और फॉर्मेशंस के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। बलोचिस्तान की आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ का अज़्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पहले दिन कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा किया और नौजवान अफसरान और इंस्ट्रक्टर से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि नौजवान अफसरान मैदान जंग के मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारत पर तवज्जो मरकूज रखें। दौरे के दूसरे रोज आर्मी चीफ ने तुर्बत का दौरा किया, जहां उन्हें IGFC बलूचिस्तान ने जनूबी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सेक्रेटरी जनरल OIC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। OIC मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल OIC वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमान है। मुस्लिम उम्मा के लिए OIC के किरदार को सराहते हैं, ऐसा बिलावल भुट्टो की जानिब से कहना है। तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और सेक्रेटरी जनरल OIC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। OIC मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। सेक्रेटरी जनरल OIC वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमान है। मुस्लिम उम्मा के लिए OIC के किरदार को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत की सम दुरुस्त है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। माजी में रुपए को बगैर सोचे समझे डिवैल्यू किया गया। लाहौर में ज़ोहराने से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि अपोजिशन के कहने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अपोजिशन दुनिया को करप्शन के फर्जी किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। अपोजिशन है ही बड़ी लिमिटेड है की जमात है, वो ये पूरे पाकिस्तान का दुनिया में मशहूर कर रही है पाकिस्तान ने डिफॉल्ट करना। पाकिस्तान की करेंसी को फ्री छोड़ दिया गया। मैं उस वक्त भी कहता था भाई ये मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स है डिवैल्यूएशन, इस रास्ते पे ना चलो। या लोग आए शायद खान अब्बासी के जमाने में, उनका 10 रुपए डिवैल्यू कर दो। मैं कह ये आप करेंगे आपसे रुकेगा नहीं। आई गारंटी इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर। देयर वाज इनकॉम्पिटेंस, नो प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग द गवर्नमेंट, मिस गवर्नेंस, और कोई अकल नहीं है, कोई कुछ नहीं करना कैसे। वी विल कम आउट ऑफ इट, प्लीज हैव अ फेथ। कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। स्टॉक तो मेरी वो पूरी कोशिश है कि हम उसकी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट 70-80% हो चुकी है। जहां हम कहते हैं कि जी चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो, जहां हम कहते हैं कि जी हमें अपने आइन पे अमल करना चाहिए, जहां हम कहते हैं कि रियासत जो है उसको सियासत पे तरजीह होनी चाहिए, वहां फिस्कल डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर दिस कंट्री। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में किसी को हटाने और लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। शहर कायद को इख्तियारात और वसाइल देना होंगे। सियासी जमातें माँ से भूल कर नई शुरुआत करें। किसी और के ब्रांड का बुरा आदमी हटाकर अपने ब्रांड का बुरा आदमी लगाकर खुश हो जाना चाहते हैं, जिससे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जो मौका मिला हुआ है वो आप इसका क्रेडिट लें और आप इसकी जो वो तको-दो करें। सबसे पहले सिंध की मर्दमशुमारी, कराची की मर्दमशुमारी ठीक होनी चाहिए, तो पूरी कौम का फायदा होगा। ये वो स्ट्रेटेजिक काम है जो कि आज की यहाँ की शहर की पार्टी को कराने चाहिए। भाई जो करना था कर लिया सारा, अब जो है वो तमाम ऑपोजिशन को और हुकूमत को अपनी अपनी अनाओं को छोड़कर पीछे साथ सर जोड़कर बैठकर पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल हालात जो स्टेबल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची में मुकम्मल नाकाम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है। अगर सिंध से बदतरीन वडेरा शाही का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए तो सुबह भी पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। वो दारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पीपल्स पार्टी और MQM दोनों इत्तेहादी अपनी ज़मीन लूज कर चुके हैं और कराची के शहरी बल्कि पूरे सिंध में गम और गुस्सा इनके खिलाफ पाया जाता है। सैलाब ज़दगान के साथ जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया है, जिस तरह उन्हें बर्बाद किया है, तो ये अंदरूने सिंध में भी अगर
بدترین وڈیرا شاہی اور جکڑ بندی کا نظام نہ ہو تو ان کو اٹھا کر پھینک دے سندھی اور غیور بلوچ عوام، لیکن انہوں نے وہاں پر جاگیردارانہ اور وڈیرا شاہی سسٹم کو انگریز کے بنائے ہوئے نظام کو مسلط ہی اس لیے کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ آبادیوں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ان وڈیروں کے ہاتھ سے بھی نظام نکل جائے گا انشاءاللہ. عوام کی اگر کوئی امید ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اسی لیے آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ جماعت اسلامی کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سینئر وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں اس وقت ملک بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. حکمران اپنی دولت بچانے اور کیسز ختم کرانے میں لگے ہیں. جب تک الیکشن نہیں کرایا جاتا معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا. فہد امین کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم ریلی سمنا آباد میونسپل کارپوریشن آفس سے اجرا تک نکالی گئی. ریلی کے شرکاء کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں اسلم اقبال، میاں اسلم اقبال. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروائے. مہنگائی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. سیاسی اور معاشی استحکام صرف فوری الیکشن کروانے سے ہی آئے گا. امپورٹڈ حکومت الیکشن کروائے گی. عمران خان کی جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی وہ بھی ہوگی اور اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. ریلی میونسپل کارپوریشن آفس نیو مزنگ سمنا آباد سے براستہ پونچھ روڈ چوک یتیم خانہ اقبال ٹاؤن اور دیگر مقامات سے ہوتی ہوئی اجرا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں فیصل آباد میں وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا. کوہ نور چوک سے شروع ہونے والی ریلی گھنٹہ گھر چوک جا کر اختتام پذیر ہوئی. پی ٹی آئی ریلی کی قیادت صدر مغربی پنجاب نے کی. ہاتھوں میں وفاقی حکومت مخالف بینرز اور پیمفلٹ پکڑے مظاہرین نے کہا کہ حکومت شکست کے ڈر سے الیکشن کرانے سے ڈر رہی ہے. ملک کی معیشت تیزی سے تباہ ہو رہی ہے. ریلی کے شرکاء سے خطاب میں ایم این اے فیض اللہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کا ایک منٹ پاکستانی عوام پر بھاری ہے. بہت جلد الیکشن ہوگا، کارکن تیاری کریں. ہر سو مہنگائی کا ہی چرچا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ریلیف دینے کے بجائے حکومت سمیت سب نے اپنا حصہ بڑھا لیا. پیٹرولیم لیوی، فریٹ چارجز، مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلر مارجن سمیت تمام اضافی اخراجات کا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. سال بھر میں پیٹرول 54 اور ڈیزل 65% مہنگا ہو گیا. لاہور سے زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے. عوام گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے منتظر، لیکن حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. گزشتہ سال 1 دسمبر سے رواں سال دسمبر تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 267% اضافے سے 13 روپے 62 پیسے سے 50 روپے فی لیٹر ہو گئی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن 34% اضافے سے 2 روپے 97 پیسے سے بڑھ کر 4 روپے فی لیٹر ہو گیا. ڈیلرز مارجن 79% اضافے سے 7 روپے فی لیٹر تک چلا گیا. مجموعی طور پر پیٹرول سال بھر میں 54% اضافے سے 145 روپے 82 پیسے سے بڑھ کر 224 روپے 80 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچا. عوام کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. عوام نو ریلیف ملے گا تو عوام انہاں دے نال ہوئے گی. اگر عوام نو ریلیف نہ ملیا تو کوئی عوام انہاں دے نال ساتھ انہاں دا نہیں دے گا. عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. گاڑی تو بہت دور کی بات ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں لیکن ہماری حکومت اس کو کم نہیں کر رہی. جب بڑھتا ہے تو 1 منٹ سے پہلے بڑھا دیتے ہیں کہ لو جی عالمی منڈی میں 10% بڑھائے گا، یہاں 50% بڑھا دیتے ہیں. لیکن عالمی منڈی میں 100% بھی کم ہے، یہاں 10% بھی کم نہیں کرتے. ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعتی شعبے کے لیے اہمیت رکھنے والا ڈیزل بھی 65% مہنگا ہو کر 235 روپے 30 پیسے کا ہو چکا، جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 90% جبکہ ڈیلرز مارجن میں 112 اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز مارجن میں 71% اضافہ کیا گیا ہے. ماہرین معیشت کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے میں ڈالر کا بڑا ہاتھ ہے جس سے ساری معیشت دباؤ میں ہے. پچھلے 1 سال کے اندر جو انہوں نے اس پیٹرولیم پہ لیوی لگائی ہے وہ 260% بڑھائی ہے، یعنی کہ یہ 13 روپے ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ انہوں نے 50 روپے کر دی ہے.
اچھا اس کا افیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ڈالر جو تھا وہ اس وقت 1 سال پہلے اگر آپ لگائیں تو 160 روپے کا تھا اور آج انٹر بینک ریٹ 225 230 ہے اور لوکل مارکیٹ 250 ہو گئی ہے تو وہ بھی افیکٹ آ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے لیکن IMF کی شرط پر حکومت بجٹ آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کم نہیں کر سکتی، اس لیے بڑا ریلیف ملنے کا امکان بھی کم ہی ہے۔ مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت سست روی کا شکار ہے بلکہ عوام کی جیب پر بھی بھاری بوجھ ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ دنیا نیوز، لاہور۔ حکومت بلوچستان نے صوبے کے سب سے بڑے سول ہاسپٹل کوئٹہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں بلوچستان حکومت محکمہ صحت کے لیے احسن اقدام اٹھانے جا رہی ہے۔ صوبے کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل کے 1997 سے بغیر ماسٹر پلان کے چلایا جا رہا تھا۔ اب اس ہاسپٹل کو کوئٹہ کے ماسٹر پلان کے تحت سرجیکل اور میڈیکل ٹاورز پنجاب کے ادارے کے ذریعے جدید بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس امر کے لیے بلوچستان اور پنجاب حکومت کے درمیان باہمی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔